دیکھیں بہت اچھی بات آپ پوچھ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے ویسے ہی اپنے اس میں کافی کچھ بتایا، لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں پاکستان کی اکنامی کو ہم نے ریوائیو کیا ہے، اور اس طرح ریوائیو کیا ہے کہ تیسرے سال میں جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ہم نے گروتھ اچیو کی ہے. اور اس سال کا جو بجٹ ہے اس کے جولائی کے جو نمبر ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سال پاکستان کی اکنامی کا سب سے اچھا سال ہوگا. اور اس کی باقی اگر جو ہم چیزیں جو ڈیٹیل میں بتائیں تو ڈیٹیل صرف یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پہلے ڈیمانڈ ہوتی بھی تھی تو آپ سپلائی پوری نہیں کر پاتے تھے. لاسٹ ایئر ہم نے ایکسپینشن بہت زیادہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ایکسپینشن ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اعداد و شمار اگر ہم جولائی کے اٹھاتے ہیں تو چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہاں آپ کے ملک میں اب ایکسپورٹ میں کافی گنجائش تھی، اور کسی حد تک انہوں نے اس ایکسپورٹ کو بڑھایا ہے. کیونکہ ٹیکسٹائل کے جو نمبر ہیں جولائی کے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نمبر ہیں. اور اس نمبر کو اگر میں صرف ٹیکسٹائل کے نمبر کو لے جاؤں، جو کہ مجھے پتہ ہے آئی ٹی میں بھی کافی زیادہ گروتھ ہے، باقی جگہوں پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے، تو یہ سال مجھے پاکستان کا اگر سروس سیکٹر اور گڈس کو دیکھتے ہیں تو یہ 40 سے 42 بلین ڈالر ایکسپورٹ ہوتی ہوئی مجھے دکھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کا ریمیٹنس کے بھی نمبر اچھے دکھ رہے ہیں. اگر یہ 2 نمبر اٹھا کے ہم دیکھیں تو 70 بلین ہم کراس کر جاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس سال ہم 70 بلین سے زیادہ امپورٹ کریں گے. تو اگر اس کو میں ویسے ہی اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 2 بلین ڈالر کراس ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک مسلسل کوئی نہ کوئی اسکیم لے کے آ رہا ہے. بانڈ مارکیٹ میں پاکستان سکسیسفلی اپنا یورو بانڈ لانچ کیا ہے، اور جتنا ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی زیادہ پیسہ آیا. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو جہاں بھی اگر ہم نظر دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ دکھ رہا ہے کہ پاکستان کی اکنامی کو سپورٹ دکھ رہا ہے ہر طرف. بالکل ٹھیک. افغانستان میں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ پیس ہوا ہے، اس کا پاکستان بینیفیشری ہوگا. لوگ شاید اس کے بارے میں تھوڑے بہت پینک ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے اپنی فورن پالیسی بہت بہتر کر دی ہے، اور وہ بہتر پالیسی بھی ہمیں اپنی اکنامی کے لیے سپورٹ کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بزنس کمیونٹی کا مورال ہائی ہے یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور جو کارپوریٹ ریزلٹ جو اناؤنس ہو رہے ہیں لاسٹ کوارٹر کے جون کے، وہ ریزلٹ خود انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں. اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے ابھی تو آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر صحیح طرح چل نہیں پایا. اگر یہ بھی صحیح طرح چل پڑے گا اور جتنے پروجیکٹ رجسٹر ہوئے ہیں اگر اس میں آدھے بھی کام شروع کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ گروتھ جو ہے نا چھت پار کے باہر چلی جائے گی. انشاءاللہ. جس طریقے کے آٹو سیکٹر ہے، جس طریقے سے آپ کی ایگریکلچر سیکٹر ہے، تو میرا خیال تو ہے کہ پاکستان کے لیے مجھے اکراس دا بورڈ گڈ نیوز دکھ رہی ہے. اور اس کا پورا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے عمران خان صاحب کو. پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور اس محنت کا پھل آج پاکستان کی عوام کھا رہی ہے. آپ نے ایک بات مہنگائی کی، پاکستان کا ایشو مہنگائی نہیں ہے، پاکستان کا ایشو روزگار ہے. اگر روزگار آپ کو مل جاتا ہے نا اور اگر آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے تو پھر تو آپ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نوکری نہ ملے تو چیزیں سستی ہو یا مہنگی ہو وہ آپ کو مصیبت میں ڈالتی ہے. بالکل ٹھیک. آج اس گورنمنٹ نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ عام عوام کی انکم بھی بہتر ہو رہی ہے، بڑھ بھی رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ہاؤسنگ پیکیج گورنمنٹ نے جو کیا ہے، سب سے زیادہ لو ہاؤسنگ کو گورنمنٹ نے پروموٹ کیا ہے. اور یہ جو لو ہاؤسنگ کو جو پروموٹ کیا گیا ہے اس کا فائدہ عوام کو بہت زیادہ ہوگا. اور یہ صرف ان لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جو لو ہاؤسنگ میں اپنا گھر خریدنا چاہیں گے، جن کی 40,000 روپے سے کم انکم والے ہیں. پاکستان میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم 40,000 روپے سے کم انکم والے کو گھر مل سکتا ہے، مارگیجز مل سکتی ہے. تو اسٹیٹ بینک کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پالیسی انٹروڈیوس کی ہے. پہلے ایس ایم ای کے لوگ بینکوں میں جاتے تھے، ان کو پیسہ نہیں ملتا تھا. بالکل صحیح. اب گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے ایس ایم ایز کے لیے. بالکل صحیح. اور اب ان کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ 50% اگر آپ کا اے ڈی آر
نیچے ہوگا تو آپ کو پینلائز کریں گے. تو آپ اگر دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اکراس دا بورڈ ایسی پالیسی بنائی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے سب کو, اور کم آمدنی والے لوگوں کو. عقیل کریم ریڈی صاحب یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن کی آپ بات کر رہے تھے, میں فورن پالیسی پہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گی کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے ابھی ریسنٹلی بہت ہی دلچسپ بیان دیا ہے کل کہ اس حکومت کی تو کوئی فورن پالیسی ہے ہی نہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا میں کنسٹرکشن والے سبجیکٹ کو ذرا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. آپ کے اندازے کے مطابق, کیونکہ آپ بہت کلوزلی اس سب کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں جو حکومت کی اس حوالے سے پرفارمنس ہے, 2023 کے الیکشن آنے سے پہلے تک عمران خان صاحب کی حکومت آپ کے اندازے کے مطابق کتنے گھر بنا چکی ہوگی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے کام شروع ہو چکا ہے, شاید پیچھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کام ہوا ہے, لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ کی سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, آپ کی اسٹیل کی ڈیمانڈ بڑھی ہے, آپ کی ساری ٹائل, کیبل, پائپ, یہ سب کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں اگر 6.5-7 لاکھ مکان اگر یہ بن جاتے ہیں اس اگلے 2 سال میں, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو غریب آدمی جو 15,000 روپے اپنا گھر خریدنے کے لیے کرایہ دے رہا ہے, اگر وہ 12,000 روپے قسط دے کے اپنا مکان خرید لے گا, تو آپ سوچیں کہ اس کے گھر میں کتنی بڑی خوشحالی آ جائے گی. یہ پروڈکٹ نکل چکی ہے اور اب یہ بکنے مارکیٹ میں آنے والی ہے. پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کی ٹیم ریگولر بیسس پہ میٹنگیں کر رہی ہے, اور کل بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہی بات ہو رہی تھی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب یہ پروڈکٹ پبلک کے لیے اویلیبل ہوگی, اور اسی کی وجہ سے آپ کی 45 انڈسٹری جو کہ ڈائریکٹ کنسٹرکشن سے وابستگی ہے ان کی, اور اس میں جو گروتھ آئے گی وہ انبلیویبل ہوگی. ہر سال ان کو ایکسپینشن میں جانا پڑے گا, ہر سال. تو میرا خیال ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر ٹرن اراؤنڈ کرے گا پاکستان کی اکنامی کو, لیکن ایک چیز جو ہے اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ پرائز زمینوں کی زیادہ نہ بڑھنا پائے, ورنہ پھر ان کو جو فائدہ پہنچانے کی جگہ کہیں وہ بیچارے ہرٹ نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. گورنمنٹ اپنی کوشش کر سکتی ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کافی ایکٹیو ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اس وقت ہماری ٹیم مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں, مضبوطی ان کی یہ ہے کہ اکنامی کو وہ سمجھتے بھی ہیں اور اکنامی کے لیے کام بھی کرنا جانتے ہیں, اور اکنامی کو آگے لینے میں بھی ماہر ہے. بالکل تو میرا خیال ہے کہ 1-2 چیزیں ہیں جو ہم ان کو ضرور بتائیں گے, تاکہ, اور پھر گورنمنٹ نے جو پیکیجز دیے ہوئے ہیں, اگر آپ کووڈ کا پیکیج اٹھا لیں, احساس پروگرام کا اٹھا لیں, SMEs کا لے لیں, تو یہ گورنمنٹ مسلسل کوئی نہ کوئی ایسی اسکیم لا رہی ہے جو پاکستان کے اکنامی کو رن کرنے والے لوگ مسلسل بزی ہو رہے ہیں, مسلسل وہ اپنی ایکسپینشن کر رہے ہیں, اپنی ڈیمانڈ کی پوری کرنے کی صلاحیت بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب, آخر میں زرستان ایشو پہ کوئکلی بات کر لیتے ہیں. آپ نے فورن پالیسی کی بات کی تو مجھے کل فضل الرحمان صاحب کا بیان کا خیال آیا, وہ یاد آ گیا اچانک سے, جو انہوں نے کہا کہ بھئی اس حکومت کی تو کوئی فورن پالیسی ہے ہی نہیں, اور ان کو شرم آنی چاہیے 3 سال کی کارکردگی پر انہوں نے کیا بات کرنی ہے, کچھ کیا ہو تو یہ دکھائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ افغانستان ایشو کو حکومت آپ کے خیال میں سیٹسفیکٹری طریقے سے ڈیل کر پائی ہے؟ تو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ ہم اب کسی کی لڑائی کا پارٹ نہیں بنیں گے. اتنی بڑی سچی بات کہنے کی ہمت اس گورنمنٹ کو تھی اور انہوں نے کی. UNO میں جا کے کشمیر ایشو کو اس طرح ہائی لائٹ کیا کہ پوری دنیا میں کشمیر کشمیر کشمیر. بالکل. افغانستان ایشو کو اس طرح ہائی لائٹ کیا کہ دنیا کے ہر چیمبر پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ افغانستان وار سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. ایون پریزیڈنٹ امریکہ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری فوجیں اگر ہاتھ جگاتی تو اچھا ہوا, 10 سال بعد بھی یہی ہوگا. تو آپ بتائیں کہ تو ہماری فورن پالیسی کی کتنی بڑی وکٹری ہے. ہم نے انڈیا کے معاملات, ایک انڈیا ہے وہ ہمارا پرانا دشمن ہے, پاکستان سے کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوتا. بالکل. اب تو ان کی عوام بھی اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ ادھر پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھو کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اور آپ اپنا گریبان جا کے.
तो ये इससे अच्छी क्या बात होगी? हमारे आर्मी चीफ से पूरी दुनिया के लोग मिलने आ रहे हैं और हमारी हुकूमत ने और आर्म फोर्सेस ने जो मिल के डिसीजन लिया है वो कामयाब डिसीजन है। अफगानिस्तान में 40 साल के बाद वॉर खत्म हुई है, ये हमारे अपने भाई हैं, ये राहदारी खुलेगी। इस राहदारी को खुलने के बाद आपको जो फायदे हैं वो आप तो सोच भी नहीं सकते। हमारी बिजनेस एक्टिविटीज डबल हो जाएगी। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग इंडिया की तरह मत सोचे, इंडिया पीछे ढकेल दिया गया है, अब उसमें हिम्मत नहीं है। वो अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल करता था पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब जो हकदार वहां आ चुके हैं वो कभी भी अब कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना हो, और इसका हमें जो फायदा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। ईरान से भी प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली है, अफगानिस्तान से भी बात हो गई है, चीन हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात बुरे नहीं है तो अच्छे भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर सिचुएशन है। ये फॉरेन पॉलिसी इमरान खान की कामयाब 100% है। हम ये भी नहीं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को भी कहा कि कश्मीर का मसला हल करो, हम आपके साथ बैठने को तैयार है, हम आपसे ट्रेड करने को तैयार है। अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान सच्चा इंसान है और सच्ची बातें कर रहा है, तो सच्ची बातें तो हमारे मफाद परस्त लोगों को हजम नहीं होती। हम अब इंशाअल्लाह ताला अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएंगे, सारे 27-28 बिलियन डॉलर हमारा रिजर्व हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर में $30 बिलियन क्रॉस हो जाए इंशाअल्लाह। इसके बाद यहाँ आप रेल पेल देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इस वक्त आपके इंडस्ट्रियल के प्लॉट नहीं मिले और पाकिस्तान में माशाअल्लाह आप ये देखें कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लगाना शुरू हो गए और पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी बातें सुने। जितने लोकल लोग नहीं करे उससे ज्यादा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान को हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मेरा अपना ख्याल है कि अब हमें खुश होना चाहिए कि हम सेफ हाथों में हैं, हम अपनी खुददारी भी दिखा रहे हैं। हमने जो पहले जो सर करने वाला टाइम अब निकल चुका है और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें एक बात बता रहा है कि आप अपनी जबान में बात करो। इससे अच्छा मैसेज और क्या मिल सकता है? क्या बात है। और आखिर में अकील साहब, ये जो कुछ लोग बहुत मायूसी भी फैलाते हैं, जिसका वजीर आजम साहब ने भी अभी 3 साल कारकर्दगी के इवेंट पर बात भी की खुसूसी तौर पर, कि कुछ लोग खास तौर पर टारगेट करते हैं कि भाई हमने अपने मुल्क के हवाले से मायूस कुन खबरें फैलानी है। सो क्विकली उनको क्या पैगाम देंगे और उनके हवाले से अवाम को? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, अपोजिशन भी पाकिस्तानी है। मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि आज अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी खबर दी है अफगानिस्तान के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान के लिए मेरा मैसेज है, मेरा शहबाज शरीफ के लिए मैसेज है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी विक्ट्री दी है मुस्लिम उम्मा को, तो ये बेहतरीन टाइम है हम इकट्ठे बैठे पार्लियामेंट में बैठ के बात करें। और सेम मैसेज प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी छोटे मोटे रंजिशों को छोड़ के हमको साथ मिलना है। हम अपने ब्रदर मुल्क को सपोर्ट करें, वहाँ की हुकूमत जल्द से जल्द कायम हो, उनके जो मसाइल है हल हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ताकि ये सरजमीन किसी दुश्मन मुल्क इस्तेमाल ना करे। क्योंकि हमारे खिलाफ तो आपको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ तो काम होता रहता है। पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान ने सबकी मदद ही की है, बिल्कुल। आज तक पाकिस्तान ने किसी से हेल्प नहीं ली है, और ये अगर कर्जा कोई दे भी देता है तो कर्जा ही होता है, उसको वापस भी देना होता है। अब हमें सबको मिलके बैठना चाहिए, हम अपने अवाम के लिए ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें खुशहाली हर आने वाले दिन में बढ़ती रहे, हमारी जीडीपी की साइज बढ़े, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारे लोगों का बाइंग पावर बढ़े, जो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन इसमें फर्दर हम बेहतरी लाएं। और मेरा ये मैसेज अपोजिशन को और गवर्नमेंट दोनों के लिए, खुदारा आप बैठे और बैठ के, पार्लियामेंट का मकसद ही होता है कि पार्लियामेंट में बैठ के बात की जाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये बातचीत आप शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज तो काफी हो चुकी है, लेकिन अगर ये गुड न्यूज आ जाती है तो फिर वो ये गुड न्यूज पाकिस्तान को बिल्कुल ही चेंज कर। बिल्कुल ठीक हो गया अकील करीम डैडी साहब।